بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ دو ہاتھ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہ تیاری کس نے کی ہے اور کس کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیل سے شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں اور پاکستان کے ان ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ آئین کے تحت چیزوں کو لے کر چلے اور آئین کے تحت فیصلے کیے۔ ایک لفظ بھی کبھی انہوں نے غیر آئینی طریقے سے اپنے کسی فیصلے کے اندر نہیں لکھا، نہ کسی کو کوئی فیور دی، نہ ہی کسی سے کوئی مرات لیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کسی سے کوئی پلاٹ حاصل نہیں کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی کسی جگہ کے اوپر اپنی ذات پہ سرکاری خزانے سے اضافی پیسے نہیں لیے، کوئی پروٹوکول نہیں مانگا، پیدل جاتا تھا، چیف جسٹس ہوتے ہوئے پیدل آتا تھا اور اکثر جو ہے وہ لوگوں کو راستے میں چلتے ہوئے تنبیہ کیا کرتے تھے کہ دیکھ کے چلیں۔ مطلب ایک باقاعدہ طور پر اچھے شریف انسان بھی اور اچھے ایک جسٹس بھی، اور چیف جسٹس کے طور پہ ان کا رول جو ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ مثالی رول کے طور پہ رہے گا۔ جیسے آج تک ہم یہ کہتے ہیں جسٹس کارلینیس کی ایمانداری مشہور ہے۔ جسٹس کارلینیس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ بڑے مشہور جسٹس ہوئے ہیں پاکستان کے جن کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکا آج تک کہ وہ بے ایمان تھے، انہوں نے کسی نے فیور دی، نیور۔ جسٹس کارلینیس کا اتنا بڑا نام تھا اور ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب یہ شخصیت ہے جسٹس قاضی فائز صاحب جو بہت زیادہ ایمانداری کے ساتھ جنہوں نے اپنی جو یہ عدالتی لائف ہے اس کو کمپلیٹ کیا۔ اب وہ اسلام آباد سے نکلے، لندن وہ گئے، وہاں پر ایک بہت ہی قابل عزت جو ایک نشست ہے، ایک سیٹ ہے، وہ ان کو ملی، ان کے اعزاز میں ایک تقریب ہوئی، وہ وہاں پر گئے۔ پاکستان کا یہ پہلا کوئی شخص ہے جس کو وہ اتنا بڑا اعزاز لندن میں کہ ایک معتبر ترین ادارے میں ملا۔ بہرحال وہاں پر وہ گئے اور وہاں سے جب وہ نکل رہے تھے تو جو تحریک انصاف کی یوتھی ہیں، جن کو یقین کریں اگر دیکھیں تو جس طرح وہ سڑکوں کے اوپر بھونک رہے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ گلیوں کے آوارہ کتے لوگ کہنا شروع ہو گئے، تو انہوں کو فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ انہوں نے منہ تے کوئی یہ گل نہیں کہہ رہا۔ اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہاں پر لندن کے اندر یہ کس قسم کا آزادی اظہار ہے جو وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور لندن کی پولیس جو ہے وہ بالکل خاموش ہے۔ میں سچی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنے جڑی برطانیہ دی انتظامیہ ہے، چونکہ وہ عمران خان ان کا جوائی راجہ ہے، تو وہ یہاں پر باقاعدہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ساڑھا جوائی راجہ چھڑ دیو۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں شاید انہوں نے یہاں پر اپنے قانون پہ کمپرومائز کیا ہے، کتے نہ کتے پک ماری۔ میں بالکل تانوں جڑا نا میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، میرے پاس اطلاع نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا وہ یہ ہے کہ شیان نام کا ایک نوجوان ہے اور ایک سفینہ نام کی خاتون ہے۔ یہ پاکستان 24 کے اوپر چھپی ہوئی خبر ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ باقاعدہ طور پر خود شیان نام کے نوجوان نے لگائی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں قاضی نو گھیر لیا جائے، پھڑ لیا جائے۔ تو عمران خان زندہ باد نالوں نے لکھا ہے اور قاضی فائز کی گاڑی کا گھیراؤ کیا، اس کی گاڑی پر تھپڑ مارے، نعرے لگائے اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے، اس پروسیس کو پوری دنیا میں کوئی بھی مہذب آدمی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا ماں سوائے یوتھیوں کے یا عمران خان کے حمایتیوں کے۔ حالانکہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے عمران خان کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ بھائی عمران خان نے قاضی فائز کے خلاف کیتا جتنے انہیں باچو افسوس کا اظہار کیا، معافی مانگی، شرمندگی کا اظہار کیا عمران خان نے کہ میرے تو غلطی ہو گئی یار، میں نے ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ اس کماش کے لوگ ہیں جن کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے وہاں پر یہ کھچ ماری ہے باقاعدہ بھائی، ٹھیک ہے۔ اور اس کھچ کے نتیجے میں نہیں جانتا کہ لندن کی انتظامیہ شیان کے خلاف یا وہ سفینہ نامی خاتون جو ہے ان کے خلاف وہ کارروائی کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ میرا تو اپنا ایک ہنچ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ود دا بلیسنگ آف ہز میجسٹی
یا ان کی جو حکومت ہے ان کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی بلیسنگ سے یہ ہو رہا ہے جڑا نواز شریف دے گھر دے باہر کھلو کے ہر ویلے بکواس بازی جاری ہے، یا یہ جو قاضی فیصل صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہاں کی انتظامیہ کی بلیسنگ سے ہی ہو رہا ہے، ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات کو بائی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ جناب یہ کوئی ذاتی اظہار ہے۔ ایک کیڑا ذاتی اظہار ہے؟ تسی کسی دے گھر دے باہر کھلو کے تینوں گالا کڈی جاؤ، اس کے خلاف جھوٹے سچے آپ الزامات لگائیں، بکواس کریں، یہ کوئی ذاتی اظہار نہیں۔ لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی نے اتنے پائن کھچ ماری ہے تو میری اپنا ایک ہنچ ہے، میں سچی بات ہے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب ان کو یہاں پر پاکستان میں دینا پڑے گا۔ یعنی شیان نو تو اتھے ہے، سفینہ اتھے ہے، اتھے تو انہوں نے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے پاکستان میں تو جو معاہدہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان وہ تو ہے ہی نہیں، ملزموں یا مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ ہی کوئی نہیں، اتھے تو انہوں نے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے جنہی ڈائریکشنز سے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ تسی اتنے جا کے کرنا ہے، جو بھی یہاں پر حماد نظر آئے، جو بھی لوگ یہاں پر اس وقت لیڈرشپ کے کھاتے میں آتے پائے انہوں کو من لگتا صاحب دینا پڑے گا۔ ان کو جو ہے کسی پاسے کتے نہ کتے انہوں نے تنکا بجے گا، مجھے یہ لگتا ہے، اور تنکا بجنا چاہیے۔ دیکھیں قاضی فیصل صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بابا ڈیم وہ اپنا جو تھے ثاقب نثار صاحب، یار مجھے بتائیں یہ شیر افضل مروت صاحب کے الفاظ ہے کہ بابا تمہارا ڈیم سے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ شیان جڑا یا جڑا ہے اپنا سفینہ ہے اس کو بطخ بھی لوگ کہتے ہیں، وہ مجھے بتائے کہ اس کے خلاف پی ٹی کیوں نہیں مظاہرہ کرتی؟ وہ جو 25-26 ارب روپیہ لوگوں کو اٹھا کر کے ڈکار گیا، اتنے کیوں نہیں بولی کہ جناب تیرا کام کو ڈیم بنانا سی؟ اس لیے نہیں بولی کیونکہ انہوں نے عمران خان کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا جو کہ بعد میں کڑی چور نکلا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ہیں اپنا آصف سعید کھوسا، ایک جسٹس گلزاری لال، اس تو پہلے قاضی صاحب سے پہلے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، ان کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتے؟ اس لیے کہ اس نے گڈ ٹو سی یو کہا۔ تو یہ ان کی فیور میں جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ ہے۔ مثلا منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ تاثر انہوں نے پیدا کیا ہوا کہ وہ ساڑھے نالے وہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ جب کبھی کوئی کیس لگے گا اس میں فیصلہ آئے گا، ویسے تو 12 جولائی کا ایک فیصلہ ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو فیور کی گئی ہے، لوگ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پوائنٹ منصور علی شاہ کو متنازع بناتا پھر۔ اگر کوئی منصور علی شاہ کی چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹ بنی تو پی ٹی بنی۔ میں آپ کو بالکل یہ بات جو ہے وہ اپنی پوری عقل و دانش کے تحت کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے وہ تاثر پیدا کیتا کہ وہ ساڑھے نالے ساڈا ہے۔ تو چیف جسٹس تو ایسا آدمی ہونا چاہیے جڑا کسی دا نہ ہوئے، صرف قانون دا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان کی راہ میں یہ رکاوٹ بنے۔ اب وہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس پہ وہ جو ہے وہ عمرے پہ گئے ہیں، کوئی ان کے فین یا کوئی بھی ان کے چاہنے والے وہاں پہ چلے گئے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنا کے لگا دی، کسی نے ٹک ٹاک پہ پاتی، کسی نے کتے پاتی۔ یار یہ مطلب ایسے وہ چیف جسٹس کے امیدوار تھے، وہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں، مطلب موسٹ رسپیکٹیبل آدمی ہیں، جنہوں نے ویڈیو بنائی انہوں نے بھی کوئی حیا نہیں آئی کہ یار مطلب وہ سٹار تھوڑی ہیں، وہ تو انصاف کے ایک ایسے عہدے پر براجمان ہے جہاں پر ان کو بہرحال انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ کسی صورت کسی کو بھی ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سر میں سچی بات ہے، یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کا کرتے تھے فتنہ فساد پارٹی یا انتشار والی پارٹی، یہ بات مجھے لگتا ہے کہ ان کی بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ ایک ادھی گل انہوں نے نہیں درست ثابت ہوئی، لیکن بال اے والی گل رانا صاحب نے درست نکلی ہے کہ اے جڑے بھائی صاحب نے انہوں دی پارٹی فتنہ فساد ہی کی تھے، تو وہ فتنہ ڈالا ہے۔ یار دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے یعنی ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر اس بات کو اٹھانا چاہیے، برطانیہ پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ یار آپ کچھ خیال کریں۔ ہمارے سابق وزیر اعظم جاتے ہیں، ہمارا سابق چیف جسٹس گیا جس کو آپ کے ادارے نے اتنی عزت دی ہے، اور اتھے اے تاڈے شہری جڑے نے وہ 4 لونچڑے وہ سر وہاں پر گند ڈال رہے ہیں،
تضحیق کر رہے ہیں، آپ کو ایکشن لے اس کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضرور کرنا چاہیے. بہرحال اب میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت میرے نزدیک اس کی اہمیت ہے. پاکستان کے تناظر میں، اس خطے کے تناظر میں بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ چین جو پاکستان کا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ سمندر سے گہری اور آسمان سے اونچی دوستی ہے. یعنی بڑی پکی چور قسم کی چین نے ہمارے ساتھ نبھائی ہے، اور اسی انہوں نے نبھائی. یہ بھی نالو نال ہی گل ہے پائے نا، ٹھیک ہے نا. ون وے ٹریفک ویسے کتنے بھی نہیں ہوتی، لیکن باہر جتنے جوگے چین والے ہیں انہوں نے ساڈا ساتھ دیتا ہے، تو جتنے جوگے اسی انہوں نے ساتھ دیتا ہے. اچھا، اب وہ ان کی طرف سے ایک بیان آیا، اور وہ بیان یہ ہے کہ جناب چین پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. یعنی یہ وہ بیان ہے جو سچی بات ہے کہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، کیونکہ چین جو ہے وہ دنیا کے کسی ملک کے اندر اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے متحرک نہیں ہوتا. وہ کدی بھی اتنے فوج نہیں بھیجتا، وہ کدی بھی اتنے جا کے جڑا نا انہوں دی جڑی انٹرنل لڑائیاں وہ دا پارٹ نہیں بنتا. نیور. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ چین کی طرف سے یہ بیان ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چین کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. 17 کے قریب جو شہری ہیں وہ مختلف دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بن چکے ہیں، ان کو قتل کیا جا چکا ہے، وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کا سی پیک کا منصوبہ ہے، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے لائف لائن رکھتا ہے، کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دیتے پائے نا بڑا مسئلہ بنیا پہ ہے. تو چین کی طرف سے یہ کہنا، اس کا مطلب ہے کہ چینی ناک ناک آ گئے. اچھا، میں نے نا اس سلسلے میں، ہمارے دوست ہیں محمد مہدی، بڑے وہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور آپ نے اکثر ان کو مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا. محمد مہدی صاحب جو ہے نا، میں نے ان سے اس پہ بات کی. میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یار چین کی کرتا پیا؟ تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے بٹ صاحب کہ وہ ان کا، یہ مہدی صاحب کا خیال ہے کہ چین یہ چاہ رہا ہے کہ سی پیک اور سی پیک 2 یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اب ہوں کمپلیشن والے پاسے جان، کیونکہ اصل منصوبے کے تحت کمپلیٹ ہونی چاہیے سن، اور درمیان میں بریک آ گئی اور سارا کچھ ہو گیا. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے یعنی منطقی انجام کی طرف بڑھے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. تو اور وہ ایک طرح سے پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے. تو میں نے یہ پوچھا، میں کہ جی ویسے پھر آپ کے خیال میں چین سے مدد لے لینی چاہیے، کیونکہ ساڈا دے پہلے اسی امریکہ تو بڑی مدد شدہ لیتی نا پائیں. تو انہوں نے، مہدی صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں چین سے اس قسم کی مدد نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر چین کو ہم نے پاکستان کے اندر اس طرح سے آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی تو یہ کل کو ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا. اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ امریکہ کو ہم نے آپریٹ کرنے کی اجازت دی تھی. آپ کو یاد ہوگا ڈرون حملے اور اتنے امریکی فوجاں بھی سن تے بیس بھی دتیاں سن اسی بہت ساریاں، تے او اسی ہوں تکر بھگتنے پہ ہیں، وہ بھگتان پہ بھگتنے ہیں. چونکہ جو بھی باہر سے آئے گا سر وہ بڑے آرام نال آ کے لڑائی لڑے گا، 10 بندے مروائے گا تو کوئی 2000 مارے گا، 200 مارے گا تو مڑ کے ٹر جائے گا. مطلب آپ کی لڑائی ہو، میں مثال کے طور پہ بتا لگا ہوں، کسی دوجے شہر کسی تہاڈے دوست کی لڑائی ہو جائے وہ بڑے محلے دار دے نال، وہ تمہیں لاہوروں بلا لے کہ آ کے ذرا میرا بدلہ لے، تو تسی جا کے اتنے بندہ مار مور کے لڑ لڑ کے واپس آ جائے گا. تسی تے نہیں بھگتنا، اتنے بھگتنا جہاں اندر نال ہمسایا جہاں گھر ہوتے پولیس تے گھر آنی ہے. لہٰذا اس طرح کا سین بن جاتا ہے. وہ پائے نا ہوں جو امریکہ اتنے بھی کے گیا ہے وہ بھگتتے سی پے ہیں، سارا رولا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی تناظر میں چین آئے گا اگر تو ایک نوا رولا بن جائے گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم چین کو انکار کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ چین نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. سی پیک ہودا ساڈی گارنٹی کی تھی انہیں کہ IMF نو قرضہ لین دے کہ میں ان سے اس قرضے کی مدت کے دوران پیسے نہیں مانگوں گا واپس، اپنا قرضہ واپس نہیں مانگوں گا، اور جو میں نے پیسے یہاں پہ پارک کیے میں، یعنی جو سانو دیتے ہیں وہ ایسے پارک ہی رہن گے. ٹھیک ہے، تو یہ گارنٹی اس نے کی. اس کے بعد ہمیں وہ ملا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ
چین اگے سانو ML1 ورگا منصوبہ دے رہا، سارا کچھ کرتا پیا، تو یہ نہ ہوئے کہ ناراض ہو کے بھائی پھر جاؤ اپنا گھر آپ سنبھالو۔ تو اس پر مہدی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میرا نہیں خیال وہ کہتے ہیں کہ سی پیک یا اس طرح کے منصوبے چین ختم کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو ختم کرے گا تو جو ان کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے دنیا بھر میں نیٹ ورکنگ، روڈ نیٹ ورک بنانے کا، 1 بیلٹ 1 روڈ والا، وہ خواب ان کا پھر ہمیشہ کے لیے خواب ہی رہ جائے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہوں میں تمہیں بڑا گل دسنا کہ امریکہ اس سارے معاملے ہوتے باقاعدہ طور پر نہ صرف نظر رکھ کے بیٹھا ہے، بلکہ وہ باقاعدہ، میں آپ کو یہ مطلب اپنی انفارمیشن بیس بات کر رہا ہوں کہ انہیں پیغام بڑا کلیئر دیا ہوا ہے کہ چین کیا پاکستان کے کسی نہ ساحلی علاقے میں تے نہ ہی کسی ویسے سیکیورٹی دی پریزنس چینیاں دی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اب یہ بات کسی کو اچھی لگے کسی کو لگے بری، سر ہم امریکہ سے اور یورپ سے فوری طور پہ اپنی بانھ چھڑا نہیں سکتے بہو جی۔ اسی نا 1951 دے پھسے ہیں چین امریکہ دے نال نا، ساڈی ادھر ڈانڈے ادھر ملتے ہیں تو ایڈی چھیتی سے چھڑا نہیں سکتے۔ ہماری دیکھیں نا جو مین ایکسپورٹ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے اندر ہے، وہ جڑی 30-32 ارب ڈالر دی سانو بہتے پیسے جڑے نے وہ اینا پاس بھی آتے ہیں، ریمیٹنسز جڑی آتی ہیں، تو لہٰذا ساڈا جڑا نا مسئلہ ہو رہا ہے تھوڑا جا، تو وہ ایک ہمارا بڑا سیریس کنسرن ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نہ ہی جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ دونوں نہیں چاہتی کہ چین کو یہ والا راستہ دیا جائے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چین نے پہلی بار جڑا نا وہ پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے اندر دو ہاتھ کرنے دے بارے سوچیا ہے کہ اچھا پھر تہاڈے تو نہیں سنبھل دے تے سانو دے ذرا موقع، اسی دو ہاتھ کرنے نال آ کے اسی تمہیں شیئرنگ کرنے تہاڈے نال اپنی انٹیلیجنس۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ابھی تک تو پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیلی نہ انکار ہے نہ اقرار ہے، مگر میری نظر میں یہ ایک بڑی خبر تھی، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کو ضرور شیئر کروں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ۔